السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 48 ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اب ہم قرآن پاک کی تلاوت تسلسل کے ساتھ کرنے کے مرحلہ پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ تجوید القرآن کے تمام قواعد کو بار بار دیکھتے رہیں تاکہ کوئی بھی بات قاری صاحب تجوید کے اصول کے بارے میں کہیں تو وہ ہمیں پہلے سے ازبر ہو، یاد ہو۔ تو بلا تمہید ہی چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف آج کے سبق نمبر 48 کے لیے، اور کلاس نمبر 48 میں سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں، یہ ہے سورۃ الکوثر، اور یہاں سے سبق شروع کریں گے اور یہاں تک سبق کو پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکوثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں یہاں پر نون اور نون کے اوپر تشدید ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر نون کے اوپر تشدید ہو تو اسے نون مشدد کہتے ہیں، اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد میں غنہ زبان تالو سے لگا کر اگر کریں گے تو غنہ بالکل درست ہوگا، جیسے ان۔ اسی طرح یہ جو الف ہے، الف کے اوپر یہ جو مد ہے، یہ مد یہاں پر مد منفصل کی علامت کے طور پر ہے، اور مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اِنَّا۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے، اور اس لفظ کے شروع میں حمزہ اور عین ساکن ہے، اور ان دونوں کی آواز اس طرح نکالیں گے، اعطیناکل۔ یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں یہاں پر دیکھیں، یہ سا ہے، سا کو نرمی سے پڑھیں گے، یعنی سیٹی کی آواز کے بغیر پڑھیں گے، جیسے کوثر، کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہاں سے ان دونوں الفاظ کو پڑھیں گے، اور یہاں پر دیکھیں، یہ ہے صاد۔ صاد کو سیٹی کی آواز کے ساتھ بھی پڑھیں گے، اور صاد کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے، اور صاد کو پر یعنی موٹا پڑھنے کے لیے آواز کو موٹا کریں گے تو یہ حرف خود بخود پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے، اور یہاں پر دیکھیں، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن پر قلقلہ نہیں کریں گے، یعنی اس طرح سے نہیں پڑھیں گے ون ون ون، بلکہ اس طرح پڑھیں گے ون ون وانحر وانحر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر۔ إِنَّ شَانِئَكَ، إِنَّ شَانِئَكَ۔ اب ان دونوں الفاظ کو پڑھیں گے، اور یہاں پر دیکھیں، یہ لام ساکن ہے، اس لام پر قلقلہ نہیں کریں گے، یعنی اسے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے ول ول، اس طرح نہیں، بلکہ ول ول ول۔ اور یہاں پر با ساکن ہے، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، تو یہاں پر با ساکن میں قلقلہ کر کے پڑھیں گے، جیسے اب اب اب۔ اور ان دونوں الفاظ کو اس طرح پڑھیں گے هو الابتر، هو الابتر۔ اب اس پوری آیت کو ان شانئک هو الابتر،
ان شانئک هو الابتر۔ اس پوری صورت کو آپ اپنے طور پر پریکٹس کر کے اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت ہے، مگر فضیلت کے اعتبار سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے والی صورت کے اعتبار سے بہت اہم صورت ہے۔ اس میں جو تجوید کے قواعد بتائے گئے ہیں وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ صحیح طور پر قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار کریں اور دوسروں کو قرآن پاک صحیح سیکھنے کے لیے تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔